ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم نیوز کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نیوز کانفرنس کے دوران سیکیورٹی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے۔ پاکستان کا وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اظہار تشویش۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا کیریبین خطے میں عدم استحکام پر انتباہ۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی قائم مقام مندوب عثمان جدون کا ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا خطے میں عدم استحکام علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ یو این چارٹر کے تحت طاقت کے استعمال کی مخالفت ہے۔ یک طرفہ فوجی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ عالمی قانونی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے خدشات۔ مکالمے اور سفارتکاری پر پاکستان کا زور۔ امریکہ کی وینزویلا اور اس کے عوام کے خلاف کوئی جنگ نہیں۔ وینزویلا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکی مندوب کا خطاب۔ کہا امریکہ وینزویلا پر قبضہ نہیں کر رہا، امن و انصاف کا خواہاں ہے۔ صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو موقع دیا، مادورو کو متبادل راستے دیے گئے۔ امریکی مندوب نے دعویٰ کیا کہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ منشیات کی دہشت گردی سے امریکیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ایران میں بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ چیف جسٹس کی پروسیکیوٹرز کو قانون کے مطابق فیصلہ کن اقدام کی ہدایت۔ دشمن عناصر کی بدامنی پھیلانے کی کوشش ناکام بنانے کا عزم۔ ایرانی چیف جسٹس نے کہا پرامن مظاہرین اور تخریب کاروں میں فرق کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کو خطرہ بننے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد 19 تک پہنچ گئی۔ ایران میں احتجاج 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل گیا۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ HRANA نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں 990 افراد گرفتار ہوئے۔ 9ویں روز بھی احتجاج کا سلسلہ برقرار۔ طلباء کی احتجاجی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت۔ حکومت کا عوام کے لیے 4 ماہ کا مالی الاؤنس کا اعلان۔ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کو شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا شنگھائی اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا۔ شنگھائی میں ماسٹر پلان، شہری سہولیات اور جدید نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شنگھائی کے جدید اسٹیڈیم اور ڈیجیٹل اربن پلاننگ سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ وینزویلا میں 3 جنوری کی امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں۔ ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک کی بروکلین جیل سے سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ مادورو کا صحت جرم سے انکار۔ نکولس مادورو کو سماعت کے بعد دوبارہ بروکلین جیل بھیجا جائے گا۔ امریکی فوج نے 3 جنوری کو صدر مادورو کو ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کیا تھا۔ اعتزاز حسن کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 15 سالہ طالب علم کی بے مثال قربانی۔ اعتزاز حسن نے خودکش حملہ ناکام بنا کر 2000 طلباء کی جان بچائی۔ قوم کا بہادر سپور شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ اعتزاز حسن کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ اعتزاز حسن آج بھی قوم کا فخر ہے۔ بلوچستان بھر میں سردی کی شدید لہر، معمولات زندگی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی اور شمالی اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے قریب پہنچ گیا۔ یارت میں پارہ -3، جوب میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سبکی میں کم سے کم درجہ حرارت 7، تربت میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، نوکنڈی میں 3، چمن میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ساحلی علاقوں میں بھی سردی برقرار، گوادر میں 9، جیوانی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मचरू हुए। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन का बयान। कहा, बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। रिजवाना हसन के बयान पर मुख्तसर तरीन तबसरे में भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शशि थरूर ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई बैटर मार्निश लिबोशन और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के दरमियान फील्ड में गर्मा गर्मी। दोनों खिलाड़ियों का एक दूसरे पर नाजेबा जुमले का इस्तेमाल। एम्पायर ने दोनों खिलाड़ियों में बेच बचाव किया। एशेज सीरीज में सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बनाए। माइकल नेसर एक, ट्रेविस हेड 91 रन के साथ नॉट आउट रहे। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ग्रुप में शामिल। उस्मान खान, साहबजादा फरहान, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफी भी कोलंबो में मौजूद। बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और स्पोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी हमरा हैं। और पाकिस्तान के मुमताज़ शायर, नगमा निगार और फिल्मी अदब के दरख्शां नाम मसरूर अनवर की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मसरूर अनवर उर्दू शायरी और बिलखुसूस फिल्मी गीत निगारी के हवाले से एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। इनके तहरीर करदा नगमात आज भी समाअतों में रस खोलते हैं। मसरूर अनवर ने अपनी फ़नी करियर के दौरान बेशुमार यादगार गीत तहरीर किए। इनके लिखे हुए कई नगमात मारूफ गुलकारों ने गाए और ये गीत अवाम में बेहद मकबूल भी हुए। अदबी हलकों, फनकारी बरादरी और शायकीन अदब की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है।